بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کریں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ وہ کس طرح اللہ کے احکامات پر عمل پیرا تھے اور ان کی بادشاہت کی خصوصیات کیا تھیں، آئیں جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری ہی میں تخت نشین ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ سے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں، اور جو ہیں وہ بھی مستند نہیں۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان بن داؤد کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزے عطا فرمائے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ ایسی بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا۔ ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا، بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی۔ ہوا کو مسخر کر دیا کہ آپ علیہ السلام ایک ماہ کی مسافت صبح شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ جاری کر دیا۔ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ سورہ سبا میں ایک بار، سورہ سعد میں 2 جگہ، سورۃ انبیاء میں 3 بار، جبکہ سورہ نمل میں 7 مقامات پر آپ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست، فطانت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ حضرت داؤد نے اپنے علم و تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدعی کو دے دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کروں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان بولے، آپ بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری ہے، اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجیے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں، روند گئی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ حضرت سلیمان کی یہ دعا اللہ کے دین کے غلبے ہی کے لیے تھی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ آپ 7 اقلیم کے بادشاہ تھے۔ دنیا کی ہر شے آپ علیہ السلام کی مطیع اور فرما بردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی۔ چرند پرند ہر حکم کی تابع داری کے لیے حاضر ہوتے۔ سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہے، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع کر دی، جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ملک شام، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں
کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ علیہ السلام اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اس اثناء میں آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی۔ ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان سر جھکائے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع اور فرما بردار بنا دیا، جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ علیہ السلام کا ہر حکم بجا لاتے۔ وہ آپ علیہ السلام کے لیے سمندر کی تہہ سے قیمتی موتی، ہیرے، جواہرات نکال لاتے۔ حضرت سلیمان کو بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے حکم پر شاندار عمارتیں بناتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ سورہ نمل آیت نمبر 16۔ اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔ اسی سورہ مبارکہ میں ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ایک ایسے میدان سے گزرے جہاں چیونٹیوں کی بڑی بستی تھی۔ چیونٹیوں کی ملکہ نے جب لشکر کو دیکھا تو کہا، اے چیونٹیوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں پیروں تلے روند ڈالے اور انہیں روندنے کی خبر بھی نہ ہو۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا دیے اور اللہ کا شکر بجا لائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیے ہیں ان کا شکر کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کی حاضری لی تو معلوم ہوا کہ ہدہد غائب ہے۔ بغیر اطلاع غیر حاضر ہونے پر آپ علیہ السلام کو غصہ آ گیا۔ اگر ہدہد نے غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو اسے سخت سزا دوں گا اور ذبح کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے سوال کیا گیا کہ تمام پرندوں میں سے ہدہد ہی کی تفتیش کی کیا وجہ تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی ایسے مقام پر قیام فرمایا جہاں پانی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدہد کو یہ خاصیت عطا فرمائی ہے کہ وہ زمین کے اندر کی چیزوں اور زمین کے اندر بہنے والے چشموں کو بھی دیکھ لیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا مقصود یہ تھا کہ ہدہد سے معلوم کریں کہ اس میدان میں پانی کتنی گہرائی میں ہے اور کس جگہ زمین کھودنے سے پانی کی کافی مقدار مل سکتی ہے، اور ہدہد کی نشاندہی کے بعد وہ جنات کو حکم دیتے کہ زمین کو کھود کر پانی نکالو۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور کہنے لگا، میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ علیہ السلام کو علم نہیں۔ میں آپ کے پاس قبیلہ سبا کی ایک سچی خبر لایا ہوں۔ سبا جنوبی عرب کی مشہور تجارت پیشہ قوم تھی۔ یہ قوم اپنی دولت کے لیے نہایت مشہور تھی، بلکہ یونانی مورخین تو اسے دنیا کے سب سے زیادہ مالدار قوم کہتے ہیں۔ ہدہد نے کہا، اے بادشاہ، میں نے وہاں ایک عورت دیکھی ہے جو اس قوم کی حکمران ہے۔ اس کا تخت بھی بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔ ابلیس نے ان کے اعمال ان کی نظر میں مرغوب کر رکھے ہیں اور انہیں راہ حق سے روک رکھا ہے، بس وہ ہدایت پر نہیں آتے کہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اب ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔
میرا یہ خط لے جا کر انہیں دے دے، پھر ان کے پاس سے ہٹ جا اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی فوری تعمیل کی اور خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا۔ روایت میں ہے کہ ملکہ سبا، جس کا نام بلقیس تھا، اس وقت بھی آفتاب کی پوجا کر رہی تھی۔ ہدہد خط اس کے قریب ڈال کر وہاں سے ہٹ گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ 4 جانوروں کو قتل مت کرو: چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور سرد یعنی لٹورا۔ سرد لٹورا کا سر بڑا، پیٹ سفید اور پیٹھ جو ہوتی ہے سبز ہوتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کا شکار کرتا ہے۔ ملکہ نے جب خط پڑھا تو متفکر ہو گئی اور فوری طور پر دربار طلب کر لیے۔ بلقیس کی مجلس شورا کے ارکان کی تعداد 313 تھی اور ان میں سے ہر ایک 10,000 افراد کا نمائندہ تھا۔ ملکہ نے کہا، اے اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے جو فلسطین اور شام کے عظیم فرمانروا سلیمان علیہ السلام کی جانب سے ہے، جسے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ہم سرکشی چھوڑ کر اطاعت اختیار کریں اور مسلمان ہو کر سلیمان علیہ السلام کے آگے حاضر ہو جائیں۔ اب تم سب مل کر مجھے مشورہ دو، تم جانتے ہو کہ میں تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی۔ درباریوں نے کہا، اے ملکہ، ہم طاقتور اور جنگجو ہیں، جیسا آپ حکم دیں گی ویسا ہی کریں گے۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ جب کسی ملک میں گھس جاتے ہیں تو اسے تباہ و برباد کر دیتے ہیں اور وہاں کے معزز لوگوں کی تذلیل کرتے ہیں، چنانچہ ان سے لڑنا خلاف مصلحت ہے۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف تحائف بھیجنے کا مقصد ان کا امتحان لینا تھا کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا محض ملک گیری چاہتے ہیں۔ قصہ مختصر، بلقیس نے بہت سارے تحائف کے ساتھ اپنے ایلچی کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بھیج دیا۔ قاصد دربار سلیمانی میں اسرائیلی روایات کے مطابق بلقیس نے جو تحائف بھیجے ان میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، 100 غلام، 100 کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان تحائف کی تفصیلات وحی کے ذریعے پہلے ہی بتا دی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، راستے کے دونوں جانب سونے کی عجیب الخلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں، وزراء اور عمال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے، دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا جائے۔ الغرض جب بلقیس کے قاصد وہاں پہنچے اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے اور مرعوب بھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے قاصدوں سے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحائف کے ساتھ واپس جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے جن کا وہ مقابلہ نہیں کر سکے گی، اور پھر ہم تم سب کو ذلت کے ساتھ وہاں سے نکال پھینکیں گے۔ قاصد نے واپس آ کر ملکہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا سخت پیغام پہنچایا۔ بلقیس ایک سمجھدار اور دانا خاتون تھی، وہ سمجھ گئی کہ واقعی یہ اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا، اور وہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے مطلع فرما دیا کہ بلقیس تمہاری فرما بردار بن کر حاضر ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا، تم میں سے کون ملکہ کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مسلمان ہو کر میرے پاس پہنچیں؟ جنوں میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا، میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا، میں آپ علیہ السلام کی پلک جھپکنے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔ جو ہی سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا پکار اٹھے، یہ سب میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ شکر گزار اپنے ہی نفع کے لیے شکر گزاری کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز اور بزرگ و برتر ہے۔ وہ شخص کون تھا جو پلک جھپکنے سے پہلے ہی تخت دربار سلیمانی میں لے آیا؟
مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا۔ ابن اسحاق نے اس کا نام آصف بتایا ہے۔ وہ شخص آصف بن برخیا تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر اور نہایت دیندار شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے اسم اعظم کا علم عطا کیا تھا، جس کی برکت سے وہ اتنی قوت حاصل کر چکا تھا کہ پلک جھپکنے سے پہلے ہی تخت کو دربار سلیمانی میں حاضر کر سکتا تھا۔ اس واقعے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے اس کے دیے ہوئے علم اور قوت سے بڑے بڑے معجزات دکھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا، اس کا تخت اس کے سامنے لاؤ تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ ہدایت قبول کرتی ہے یا انہی لوگوں میں سے ہے جو ہدایت پر نہیں آتے۔ جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی اور اپنے تخت کو پہچانا تو وہ بہت حیران ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، کیا یہ تمہارا ہی تخت ہے؟ ملکہ نے کہا، گویا یہ وہی ہے، ہمیں تو پہلے ہی علم ہو چکا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ پھر اس سے کہا گیا، محل میں داخل ہو جاؤ۔ جب بلقیس نے محل میں قدم رکھا تو اس نے محل کی زمین کو پانی سے بھرا ہوا سمجھا اور اپنی پنڈلیاں کھول دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ محل نہیں بلکہ شیشے کا فرش ہے۔ ملکہ نے فوراً اپنی غلطی کا احساس کیا اور کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ اس طرح ملکہ بلقیس اور اس کی قوم حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکمت اور بصیرت اور عدل و انصاف اور اللہ کے دیے ہوئے معجزات کو دیکھ کر ایمان لے آئی اور سب نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی حکومت کو اللہ کے احکامات کے مطابق چلایا اور ان کی حکمرانی کے دوران دنیا میں انصاف، امن و امان اور خوشحالی قائم رہی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ دولت، علم اور حکمت عطا کی تھی۔ جنات، انسان اور پرندے سب ان کی اطاعت میں تھے۔ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو بہترین طریقے سے استعمال کیا اور لوگوں کو حق و انصاف کی تعلیم دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے یہ واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عظیم الشان نعمتیں عطا کرتا ہے جو اس کی راہ میں استعمال کرنی چاہیے۔ ایمان، حکمت، عدل اور انصاف اللہ کی رضا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ یہ تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کی داستان جو ہمیں اللہ کی عظمت اور اس کے برگزیدہ بندوں کی اہمیت کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل قلب مومنہ کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہماری نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، آمین یا رب العالمین۔